میر عبدالحی کو جب ہمایوں نے عبدل کہہ کر پکارا تو میر عبدالحی نے اسے بڑا محسوس کیا، اس لیے کہ اس سے پہلے ہمایوں نے کبھی اسے اس طرح نہ پکارا تھا۔ ہمایوں کو بھی احساس ہو گیا کہ اس کے اس طرح پکارنے سے میر عبدالحی نے محسوس کیا ہے۔ اس کے بعد ہمایوں نے وضو کیا، میر عبدالحی کو بلایا اور معذرت طلب انداز میں اسے مخاطب کر کے کہا، جس وقت میں نے تمہیں مخاطب کیا اس وقت میں باوضو نہیں تھا، اور چونکہ الحی نام اللہ تعالیٰ کا ہے اس لیے میں تمہیں تمہارے پورے نام سے نہ پکار سکا، صرف عبدل کہہ کر پکارا۔ اس پر میر عبدالحی نے بے پناہ خوشی اور طمانینت کا اظہار کیا۔ ہمایوں کا قد درمیانہ، رنگ گندمی تھا۔ جس وقت ہمایوں نے انتقال کیا اس وقت اس کا اکلوتا بیٹا اکبر اپنے اتالیق بیرم خان کے ساتھ پنجاب کے ایک مقام کلا نور کے پاس قیام کیے ہوئے تھا۔ جس وقت ہمایوں سیڑھیوں سے گرا تو سلطنت کے اراکین اور سالاروں نے ایک امیر جس کا نام شیخ جولی تھا اسے قاصد بنا کر ہمایوں کے سیڑھیوں سے گرنے کی اطلاع دینے کے لیے اکبر اور بیرم خان کی طرف پنجاب کے مقام کلا نور کی طرف روانہ کیا۔ بیرم خان جہاں ہمایوں کا وزیر تھا وہیں وہ اکبر کا اتالیق بھی تھا۔ شیخ جولی نے کلا نور کے مقام پر اکبر اور بیرم خان سے ملاقات کی اور سیڑھیوں سے گر کر ہمایوں کے زخمی ہونے کی اطلاع دی۔ ابھی شیخ جولی وہاں پہنچا ہی تھا کہ اس کے بعد ایک اور قاصد وہاں پہنچا اور اس نے اکبر اور بیرم خان دونوں کو ہمایوں کی وفات کی اطلاع دی۔ ہندوستان کے حالات ان دنوں بڑے دگرگوں تھے۔ ہمایوں کی وفات کی اطلاع ملتے ہی بیرم خان اور دوسرے سالاروں اور امیروں نے اتفاق رائے سے کلا نور کے ہی مقام پر دوسری ربیع الثانی 963 ہجری کو اکبر کو تخت پر بٹھایا، اسے ہندوستان کا شہنشاہ تسلیم کیا۔ اکبر کی عمر اس وقت جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں 13 برس کی تھی۔ اکبر جس نے آنے والے دور میں مغل اعظم، مہابلی، اکبر اعظم اور شہنشاہ معظم کہلانا تھا، وہ ان دنوں پیدا ہوا جس وقت اس کا باپ اور ہندوستان کا شہنشاہ ہمایوں صحراؤں کی خاک چھان رہا تھا۔ ہمایوں کی شادی پٹ کے مقام پر 33 سال کی عمر میں 14 سالہ حمیدہ بانو کے ساتھ ہوئی تھی۔ حمیدہ بانو ہمایوں کے سوتیلے بھائی ہندال مرزا کے استاد اکبر جامی کی بیٹی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد جب ہمایوں کھویا ہوا اقتدار حاصل کرنے کی جدوجہد میں مصروف تھا تو اس کے لشکر کے سالار نے اسے خبر دی کہ اس کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اکبر کی پیدائش 23 نومبر 1542 کو ہوئی۔ ہمایوں اپنے اس بچے کی پیدائش پر بے حد خوش تھا۔ چونکہ اکبر چاند کی 14ویں رات کو پیدا ہوا لہٰذا ہمایوں نے اس کا نام بدر الدین رکھا تھا۔ جس وقت اکبر پیدا ہوا اس وقت اس کے باپ ہمایوں کے حالات بڑے ابتر تھے اور وہ انتہائی ناسازگار حالات میں شیر شاہ سوری سے شکست کھانے کے بعد ادھر ادھر بھٹکتا پھر رہا تھا۔ جس وقت اکبر پیدا ہوا ان دنوں ہمایوں کے پاس اپنی جدوجہد جاری رکھنے کے لیے رقم بھی نہ تھی۔ چنانچہ جب اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس نے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں خوشبو کا ایک نافہ منگوا کر توڑا اور اسے اپنے امراء اور سالاروں میں تقسیم کیا۔ ساتھ ہی اسے مخاطب کر کے اپنی مجبوری اور بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اس وقت اپنے بیٹے کی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے میرے پاس یہی کچھ ہے، تاہم مجھے امید ہے اور میں توقع رکھتا ہوں کہ ایک دن میرا بیٹا اپنے کارناموں سے دنیا کو اس طرح معطر کر دے گا جیسے نافے کی خوشبو نے محفل کو معطر کر دیا ہے۔ ابھی اکبر کی عمر صرف 1 سال تھی کہ ہمایوں کو سندھ سے قندھار جانا پڑا۔ اس وقت قندھار پر ہمایوں کے بھائی کامران مرزا کی نگرانی تھی۔ نظم و نسق اس کے دوسرے بھائی عسکری کے ہاتھ میں تھا۔ جو ہی عسکری کو ہمایوں کے آنے کی اطلاع ملی اس نے ہمایوں پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں ہمایوں ایک بار پھر اپنی بیوی حمیدہ بانو اور چند جانثاروں کے ساتھ فرار ہوا، اور اس فرار اور افراتفری میں اکبر اپنے ماں باپ سے بچھڑ کر اپنے چچا عسکری کے ہاتھ لگ گیا۔ عسکری نے اکبر کو اپنی بیوی کے سپرد کر دیا اور اس نے اس کی پرورش شروع کر دی۔ اس طرح اکبر کی پرورش اپنے چچا کے گھر میں ہونے لگی۔ کچھ عرصے بعد اس کی پرورش کی ذمہ داری اس کی پھوپھی خانزادہ بیگم نے اپنے ذمے لے لی۔ آخر 1545 میں ہمایوں نے کابل فتح کیا تو اکبر بھی وہاں پروان چڑھ رہا تھا۔ اکبر بچپن ہی سے بڑا ذہین تھا۔ جس وقت اپنے والدین سے بچھڑا اس وقت اس کی عمر صرف 1 سال کی تھی، لیکن جب مزید 2 سال بعد ہمایوں کابل میں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوا تو اکبر نے فوراً اپنے والدین کو پہچان لیا تھا۔ اکبر جس کا اصل نام بدر الدین تھا شروع ہی سے کھلنڈرا شہزادہ واقع ہوا تھا۔ حصول تعلیم میں اسے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ بچپن ہی سے اسے 2 ہی شوق تھے، شکار کھیلنا اور کبوتر پالنا۔
اس نے مختلف جانوروں کے علاوہ تقریباً 20,000 کبوتر پال رکھے تھے۔ لطف یہ ہے کہ 10 سال کی عمر تک اکبر اپنے دستخط تک کرنا نہیں جانتا تھا۔ جس وقت ہمایوں فوت ہوا اور کلا نور کے مقام پر اکبر کے اتالیق بیرم خان اور دوسرے سالاروں نے اکبر کی تخت نشینی کا اہتمام کیا، اس وقت حالات یکسر اکبر کے خلاف تھے۔ صرف ایک بیرم خان تھا جس پر اکبر برے سے برے حالات میں بھی اعتماد اور بھروسہ کر سکتا تھا، اور یہ بیرم خان جہاں ہمایوں کا وزیر رہا وہاں یہ اکبر کا اتالیق بھی تھا۔ جہاں تک بیرم خان کا تعلق تھا تو بیرم خان بدخشاں کا رہنے والا تھا۔ اس نے ہمایوں کے دور میں نہایت وفاداری سے ہمایوں کا ساتھ دیا تھا۔ اس نے اپنی صلاحیتوں اور دیانتداری کے بلبوتے پر جو مقام حاصل کیا وہ تاریخ میں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا۔ پانی پت کی دوسری جنگ کے بعد ہی بر صغیر میں مغل سلطنت کا حقیقی آغاز ہوا تھا اور اسے وسعت حاصل ہونا شروع ہوئی تھی۔ جو ہی قدر سکون کا احساس ہوا، محلاتی سازشوں، امراء کے درمیان چپقلش اور رقابت اور حرم کی عورتوں کی طرف سے لگائی گئی آگ کا آغاز ہو گیا تھا۔ اکبر کی تخت نشینی کے وقت گو بر صغیر میں سوری خاندان زوال پذیر تھا، لیکن جب ہمایوں کی موت کی خبر پھیلی تو پورے ہندوستان میں ایک طرح سے بغاوتوں کا اندیشہ اٹھ کھڑا ہوا۔ گو اکبر بہت ذہین تھا، لیکن 13 سال کی عمر حکومت کرنے کے لیے بہرحال بہت کم تھی۔ علاوہ ازیں بر صغیر میں مغلوں کے خلاف بغاوتوں کا مقابلہ کرنا ایک کم سن لڑکے کے بس کا روگ نہ تھا۔ چنانچہ بیرم خان پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ جس وقت اکبر کو اپنے باپ ہمایوں کی موت کی اطلاع کلا نور میں ملی، اس وقت ہی اکبر نے بیرم خان سے کہہ دیا تھا کہ وہ حالات کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کرے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی مغل سلطنت کو بچا سکتا تھا تو وہ بیرم خان تھا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اکبر کو بیرم خان سے زیادہ قابل استاد، بہادر جرنیل اور بہترین منظم میسر نہ آ سکتا تھا۔ بلا شبہ یہ اکبر کی خوش قسمتی تھی کہ بیرم خان ہی تھا جس نے مغل حکومت کو قدم قدم پر بچایا اور اس کی بے لوث خدمت اس وقت تک کی جب تک اکبر جوان ہو کر تمام اختیارات خود سنبھالنے کے قابل نہ ہو گیا۔ ہمایوں کے بعد لا تعداد مشکلات اکبر کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ بہت سے امراء نے اکبر کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ہمایوں کے ایک درباری ابو المعالی نے سب سے پہلے اکبر کی حکومت کو نہ صرف تسلیم کرنے بلکہ اس کے دربار میں حاضر ہونے سے صاف انکار کر دیا، اور جب اس شخص کو حاضری دینے پر مجبور کیا گیا تو اس نے روپوشی اختیار کر لی۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں 2 بڑی قوتیں تھیں جو مغلوں کے سلطنت کے درپے تھیں اور اس کے خاتمے کے لیے جد و جہد میں لگی ہوئی تھیں۔ پہلی طاقت شیر شاہ سوری کی نسل کے 3 افراد تھے جو دلی کے تخت پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ ان میں پہلا محمد عادل شاہ تھا جو تقریباً 1 سال تک دلی کے تخت پر قابض بھی رہ چکا تھا۔ دوسرا ابراہیم جس نے 1553 میں عادل شاہ کو تخت سے معزول کر دیا تھا۔ تیسرا سکندر شاہ جس نے 1554 میں ابراہیم کو معزول کیا، جسے 1555 میں ہمایوں نے سرہند کے مقام پر شکست دے کر دلی سے آگرہ کی طرف دھکیل دیا تھا۔ ان کے علاوہ ہندوستان میں مختلف راجپوت راجاؤں کی قوت تھی جو اکبر کے خلاف منظم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تخت نشین ہونے کے بعد اکبر کے لیے سب سے بڑا خطرہ سوری خاندان سے تھا۔ دراصل شیر شاہ سوری کی وفات کے بعد اس کے 2 لڑکے عادل خان اور جلال خان باقاعد حیات تھے۔ شیر شاہ کا سب سے بڑا لڑکا عبد الرشید شیر شاہ کی زندگی ہی میں مالوا کے مقام پر 1539 میں ہمایوں کا مقابلہ کرتے ہوئے مارا گیا تھا۔ شیر شاہ کی وفات کے بعد اس کے قریب ترین اور مخلص امراء تخت نشینی کے لیے کسی قسم کی کشمکش سے بچنے کے لیے تاخیر سے گریز کرنا چاہتے تھے۔ شیر شاہ سوری کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اعتماد اپنے بیٹے قطب خان پر تھا، لیکن وہ بھی مغلوں کے خلاف ایک جنگ میں مارا جا چکا تھا۔ جہاں تک زندہ بچنے والے بیٹوں میں عادل خان اور جلال خان کا تعلق تھا تو جلال خان کو تاریخ کے اوراق میں زیادہ تر اسلام شاہ کے نام سے پکارا گیا۔ عادل خان اور اسلام خان دونوں کچھ زیادہ ذہین اور معاملہ فہم واقع نہ ہوئے تھے۔ شیر شاہ نے اپنی زندگی ہی میں ان دونوں کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ عادل خان تن آسان عشرت پسند ہے، لہٰذا وہ سلطنت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کا اہل نہیں، اور جلال خان یعنی اسلام شاہ اس میں سخت گیری، غرور اور تکبر ہے جسے افغان سردار یقیناً پسند نہیں کریں گے کیونکہ وہ خود مغرور واقع ہوئے ہیں۔
شیر شاہ کے اس اظہار خیال سے ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے دونوں بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھی حکومت کی ذمہ داریاں سونپنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ممکن ہے شیر شاہ سوری کوئی متبادل راستہ اختیار کرتا، لیکن اس کی اچانک موت نے اسے کوئی فیصلہ کرنے کی مہلت نہ دی۔ شیر شاہ سوری اپنے دوسرے بیٹے عادل خان کے لڑکے محمود خان کو اپنے بیٹوں کے مقابلے میں حکومت کے لیے زیادہ اہل سمجھتا تھا۔ بہرحال شیر شاہ سوری کی وفات کے بعد 25 مئی 1541 کو افغان امراء نے پٹنہ سے جلال خان یعنی اسلام خان کو بلا بھیجا اور کالنجر میں اس کو تخت نشین کر دیا تھا۔ تخت نشینی کے بعد جلال خان نے اسلام شاہ کا لقب اختیار کر لیا تھا۔ ان دنوں شیر شاہ سوری کا دوسرا بیٹا عادل خان دیوا میں مقیم تھا۔ تخت نشین ہوتے ہی اسلام شاہ نے اپنے بڑے بھائی عادل خان کو ایک تحریری پیغام بھیجا اور اس کے حق میں تخت سے دستبردار ہونے کا وعدہ کرتے ہوئے فوری طور پر آگرہ پہنچنے کے لیے کہا، لیکن عادل خان اپنے بھائی کے ارادوں کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسلام شاہ سے 4 نمایاں امراء کی ضمانت اور تحفظ کی درخواست کی۔ اسلام شاہ نے اس کی یہ درخواست قبول کر لی۔ یوں عادل خان اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ دونوں بھائیوں کی ملاقات فتح پور سیکری میں ہوئی، جہاں سے وہ آگرہ روانہ ہو گئے، لیکن وہاں بھی عادل خان نے محسوس کیا کہ اسلام شاہ کا رویہ غیر مخلصانہ اور خود غرضی پر مبنی تھا۔ گو عادل خان نے اسلام شاہ سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ اپنے بھائی کے ساتھ مکمل تعاون کرے گا، لیکن اس کے باوجود اسلام شاہ کے ارادے مختلف نظر آتے تھے۔ انہی حالات کے پیش نظر عادل خان نے کوشش کی کہ جلد از جلد آگرہ سے لوٹ جائے۔ اس نے اسلام شاہ پر واضح کر دیا کہ وہ تخت کا امیدوار ہے، نہ کسی اعلیٰ عہدے کا لالچ رکھتا ہے، لہٰذا اسے کسی عام عہدے پر فائز کر دیا جائے۔ اس طرح وہ جانبداری اور خلوص کے ساتھ بھائی کی خدمت کرتا رہے گا۔ اسلام شاہ دراصل بھائی کو براہ راست اپنی نگرانی میں رکھنا چاہتا تھا، مگر اس موقع پر جن 4 افغان امراء نے عادل خان کے تحفظ کی ضمانت دی تھی، انہوں نے اسلام شاہ پر زور دیا کہ وہ اپنے وعدے پر قائم رہے اور ایسا کوئی قدم نہ اٹھائے جس کی وجہ سے نہ صرف تخت بلکہ 4 امراء کے وقار پر بھی حرف آئے۔ چنانچہ اسلام شاہ نے اپنی خواہش کے برعکس عادل خان کو جانے کی اجازت دے دی، لہٰذا عادل خان بیانہ چلا گیا۔ اس جگہ کا انتخاب اس نے خود کیا تھا، لیکن اسلام شاہ اپنے ارادوں سے باز نہ آیا۔ اس نے 2 ماہ بعد ہی عادل خان کو گرفتار کر کے دربار میں پیش کیے جانے کی سازش کی۔ عادل خان کو اس سازش کا علم ہو گیا اور وہ بیانہ سے فرار ہو کر اپنے باپ شیر شاہ سوری کے ایک سالار خاص خان کے پاس سرہند میں پناہ گزین ہوا۔ خاص خان ہمیشہ ہی سے عادل خان کو پسند کرتا تھا، اب اس نے کھلے بندوں عادل خان کی حمایت کر دی۔ خاص خان اور عادل خان نے اس امید کے تحت کہ انہیں آگرہ پہنچ کر اسلام شاہ کے مخالفین کی حمایت حاصل ہو جائے گی، آگرہ کی طرف پیش قدمی کی، لیکن ناگزیر وجوہات کی بنا پر راستے میں تاخیر ہو گئی۔ اسی دوران اسلام شاہ کو بھی اس بات کا علم ہو گیا، چنانچہ وہ ان کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا۔ آگرہ سے تقریباً 10 میل پر ان کی مڈبھیڑ ہو گئی۔ اسلام شاہ کو فتح ہوئی۔ عادل خان تنے تنہا فرار ہو کر پٹنہ کی طرف بھاگا اور غائب ہو گیا۔ جہاں تک شیر شاہ سوری کے سالار خواص خان کا تعلق ہے تو خواص خان میوات کی طرف نکل گیا، لیکن اسلام شاہ کی فوج نے اس کا تعاقب کیا اور فیروز پور کے مقام پر شکست دی۔ اس کے بعد خواص خان دوبارہ اپنے علاقے سرہند کی طرف چلا گیا۔ دوسری طرف آگرہ پہنچ کر اسلام شاہ نے 40,000 گھڑ سواروں کا ایک لشکر خواص خان کے خلاف روانہ کیا۔ آخر خواص خان کو کٹھر سے ہوتے ہوئے کماؤں کی پہاڑیوں میں پناہ گزین ہونا پڑا۔ اب اسلام شاہ اپنے ہر وزیر اور امیر کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید بیشتر امراء عادل خان کو اکسا کر اسے تخت سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ انہی شکوک کے تحت اسلام شاہ نے کچھ امیروں کو ان کی جاگیروں سے محروم اور عہدوں سے علیحدہ کر کے زندان میں ٹھونس دیا تھا۔ کچھ لوگوں کو گوالیار میں نظر بند کر دیا اور کچھ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ گوالیار کے بہت سے امراء کو خشخاش سے ایک خاص قسم کی دوا بنا کر پلائی، جس کے باعث یہ امراء چند ماہ میں انتہائی ناتوان ہو گئے اور ان کے دماغ معوف ہو گئے۔ اسلام شاہ نے ان پرانے امراء کی جگہ نئے امراء کو مقرر کیا، اور یہ وہ افسر تھے جنہیں اسلام شاہ نے تخت نشینی سے قبل تحائف اور عہدے دیے تھے۔ اسلام شاہ کے ان اقدامات کا نتیجہ یہ نکلا کہ رہے سہے امیر اور سالار بھی اس کے خلاف ہو گئے۔ خصوصیت کے ساتھ نیازی قبائل میں فتنہ فساد پیدا ہو گیا۔
نیازیوں میں سب سے پہلے ایک شخص سعید خان نے اپنے بھائی اور لاہور کے حاکم ہیبت خان نیازی کو اسلام شاہ کے خلاف بغاوت اور سرکشی کرنے پر اکسانا شروع کیا۔ ایک اور سالار قطب خان بھی ان کے ساتھ مل گیا۔ اسلام شاہ نے ہیبت خان نیازی سے قطب خان کی واپسی کا مطالبہ شروع کر دیا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ مختلف قبائل کے افغان سردار ذاتی اختلافات کے باعث باہم اتحاد سے محروم تھے۔ آخر کار ہیبت خان نیازی نے قطب خان کو اسلام شاہ کے سپرد کر دیا۔ اسے 14 دیگر پرانے امراء کے ساتھ گوالیار میں قید کر دیا گیا، لیکن اب پنجاب میں اسلام شاہ کے خلاف بغاوت سر اٹھا چکی تھی۔ اسلام شاہ کو اس کا سدباب کرنا پڑا۔ دلی میں شجاعت خان بھی اسلام شاہ کے ساتھ ہو لیا۔ اسی دوران باغی امبالہ کی طرف بڑھے، جہاں اسلام شاہ اور باغی امراء آمنے سامنے ہوئے۔ اس ٹکراؤ سے صرف ایک روز پہلے شیر شاہ سوری کے نامور سالاروں میں سے ہیبت خان اور خواص خان نے یہ مشورہ کیا کہ اسلام شاہ کو اس جنگ میں شکست ہو گئی تو کون تخت نشین ہوگا۔ خواص خان نے عادل خان کے حق میں رائے دی کہ وہ اس کو سوری خاندان کا جائز حکمران اور شیر شاہ کا جانشین تصور کرتا ہے، جبکہ ہیبت خان کا موقف یہ تھا کہ جو شخص بھی تلوار کا دھنی ثابت ہوا اسے تخت پر رہنا چاہیے۔ دوسرے دن جب جنگ کا آغاز ہوا، خواص خان نے ہیبت خان نیازی کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ کماؤں کی طرف لوٹ گیا۔ اس مقابلے میں نیازیوں کو اسلام شاہ کے مقابلے میں شکست ہوئی اور وہ فرار ہوتے وقت بھی اس کوشش میں رہے کہ کسی نہ کسی طرح اسلام شاہ کو قتل کر دیا جائے، لیکن ان کو کامیابی نہ ہوئی۔ اسلام شاہ نے نیازیوں کا تعاقب بڑی دور تک کیا۔ آخر کار وہ آگرہ واپس آ گیا۔ اسلام شاہ کے لشکر میں سے کچھ حصے نیازیوں کے تعاقب میں رہے، جنہوں نے دریائے سندھ کے قریب ڈنگوت کے مقام پر نیازیوں کو ایک بار پھر شکست دی، جس پر نیازی گکھڑوں کے پاس پناہ گزین ہوئے اور بعد ازاں کشمیر کی طرف نکل گئے۔ اسلام شاہ نے خواص خان کی گرفتاری کے سلسلے میں کماؤں کے راجہ پر خاصا دباؤ ڈالا، لیکن ناکامی کے باعث براہ راست خواص خان سے تعلق پیدا کیا۔ اسلام شاہ نے خواص خان کو یقین دلایا کہ اگر وہ دربار میں حاضر ہو جائے تو اس کے تمام قصور معاف کر دیے جائیں گے۔ خواص خان شیر شاہ سوری کے دور کا ایک نامور، انتہائی متقی اور انتہائی راست باز سالار تھا۔ اسلام شاہ نے خواص خان سے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ آتے ہی میواڑ کے رانا کے خلاف مہم پر روانہ ہو جائے، کیونکہ رانا نے نہ صرف شاہی علاقوں میں لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے، بلکہ مسلمانوں کی عورتوں کو بھی اغوا کیا جا رہا ہے۔ اسلام شاہ اپنی ذات میں ایک کینہ پرور شخص تھا۔ اس نے ایک طرف تو خواص خان کو یہ پیغام بھیجا اور دوسری طرف سانبھل کے اپنے حاکم کو حکم دیا کہ جو ہی خواص خان اس کے علاقے میں داخل ہو، اس پر حملہ کر کے اسے فوراً موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ گو خواص خان کے میزبان اور کماؤں کے راجہ نے خواص خان کو متنبہ کیا تھا کہ وہ اسلام شاہ پر یقین نہ کرے، لیکن خواص خان نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہی خواص خان سانبھل سے صرف 6 میل دور سرسی کے مقام پر پہنچا، سانبھل کا حاکم اس پر حملہ آور ہوا اور اس کے خیمے میں اسے قتل کر دیا۔ خواص خان کا سر ایک نیزے پر رکھ کر اس کے تمام جسم میں کانٹے چبھو کر اسلام شاہ کے حوالے کر دیا گیا۔ اس طرح 1546 عیسوی میں اسلام شاہ ایک انتہائی مخلص، دیانتدار، قابل اعتماد اور بہادر امیر اور سپہ سالار سے محروم ہو گیا۔ اسلام شاہ اب تک اس طاق میں تھا کہ جیسے بھی ہو شیر شاہ سوری کے پرانے ساتھیوں کو قتل کر دے، حالانکہ ان لوگوں نے نہ صرف اس کے باپ شیر شاہ کی گراں قدر خدمات سر انجام دی تھی، بلکہ اسلام شاہ کی بھی اتنی ہی خدمت کی تھی۔ اسلام شاہ نے مالوہ کے شجاعت خان کو موت کے گھاٹ اتارنے کا کام ایک افغان کے سپرد کیا۔ ایسا ہی ہوا اور شجاعت خان شدید زخمی ہوا۔ اسلام شاہ نے خود اس کی عیادت کی اور اس واقعے پر اظہار تشویش کیا۔ جو ہی شجاعت خان کے زخم بھر گئے تو وہ بلا اجازت مالوہ چلا گیا، کیونکہ اسے اصلیت اور اسلام شاہ کی ریاکاری کا علم ہو چکا تھا۔ اسلام شاہ نے اس کا تعاقب کیا۔ حالانکہ شجاعت خان کے ہاتھوں اسلام شاہ کی شکست یقینی تھی، لیکن شجاعت خان نے اپنے حکمران پر حملہ کرنا مناسب نہ سمجھا اور خود ہنسواڑہ کے دشوار گزار راستوں پر چل دیا۔ اسلام شاہ نے اسے مالوہ کی حکومت سے معزول کرنے کے بعد پنجاب کی طرف توجہ دی، جہاں اب تک نیازی قبائل باغیانہ سرگرمی میں مصروف تھے۔ باغیوں نے دوبارہ بغاوت کر کے ڈنگوت میں حکومت قائم کر لی تھی، لیکن انہیں اسلام شاہ نے ایک بار پھر شکست دی اور اس شکست کے نتیجے میں ہیبت خان کی ماں اور لڑکیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ بچے کھچے نیازیوں نے دوبارہ گکھڑوں کے پاس پناہ لے لی۔
اسلام شاہ بھی گزشتہ 2 سال سے گکھڑوں کو متی کرنے کے لیے جتن کر رہا تھا۔